لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ 24 نیوز کی نشریات بحال۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پیمرا کی جانب سے 24 نیوز پر بندش کا غیر منصفانہ اقدام معطل کر دیا۔ وفاقی حکومت پیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، کل جواب بھی طلب کر لیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سٹی 40 نیوز نیٹ ورک کی درخواست پر 24 نیوز کا لائسنس بحال کیا۔ پیمرا کی حکم امتناعی جاری نہ کرنے کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کی بندش کا پیمرا کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 24 نیوز کی بحالی کا فیصلہ صحافیوں کے اتحاد کو مبارک ہو۔ سینئر صحافی حامد میر کا 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر ٹویٹ۔ 24 نیوز کی بحالی ملتان، ڈی جی خان، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، جتوئی سمیت دیگر شہروں کی صحافتی تنظیموں کا خوشی کا اظہار۔ ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے تحصیل سرپرست راؤ رضوان کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ جنرل سیکریٹری پریس کلب ڈی جی خان وقت کھوسا نے عدالت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر رابطہ رحیم یار خان چودھری محمد بوٹا نے کہا کہ 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر دلی خوشی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور انفارمیشن سیکریٹری جنوبی پنجاب نوابزادہ افتخار احمد کا 24 نیوز کی بحالی کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے صحافت اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ آج حق اور سچ کی جیت ہوئی۔ 24 نیوز کی بحالی پر بہاولپور، میاوالی، خانیوال، بہاول نگر، جہانیہ، بہاڑی، فورٹ عباس اور کہروڑ پکا کے شہری اور تاجر خوشی سے نہال، مٹھائیاں تقسیم، 24 نیوز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ شہریوں نے عدالتی فیصلے کو آزادی صحافت کی جیت قرار دیا۔ دوسری جانب بہاول نگر میں تمام مکاتب فکر کی جانب سے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم اور خراج تحسین کیا گیا۔ عدالت عالیہ کی جانب سے 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے پر سخی سرور میں جشن کا سما۔ پریس کلب اور صحافیوں اور 24 نیوز کے ناظرین میں خوشی کی لہر۔ پریس کلب کی جانب سے دربار سخی سرور پر چادر چڑھائی گئی، مٹھائیاں بھی تقسیم، خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ دوسری جانب ملتان میں صدر ٹرانسجینڈر امپاورمنٹ نیٹ ورک شاہینہ عباس شانی کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کی ڈی جی خان آمد۔ ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق اور ڈی پی او اختر فاروق نے استقبال کیا۔ زاہد اختر زمان ڈی جی خان میں جاری مختلف ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ لیں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کا مظفر گڑھ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کی سروسز اور کورونا کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبے سائٹ کا بھی دورہ۔ زاہد اختر زمان نے انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبے پر جلد تعمیراتی کام شروع کرنے کی نوید سنا دی۔ پنجاب حکومت روہی چولستان کے مویشیوں کا بھی حق کھا گئی۔ حکومت نے مویشیوں کی ادویات کے 47.165 ملین کے فنڈز واپس لیے۔ مویشیوں میں بیماریوں سے بچانے والی ویکسین مہم متاثر۔ فنڈز نہ ہونے کے باعث ادویات فراہم کرنے والی فرمز کو بھی ادائیگیاں نہ ہو سکیں۔ نیب ملتان کا غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ نیب ٹیم شہری کی درخواست موصول ہونے پر بہاولپور پہنچ گئی۔ مقامی ایم این اے کے بہنوئی اور بیٹے پر غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی بنا کر پلاٹ فروخت کرنے کا الزام۔ نیب نے تحصیل آفس میں پہنچ کر متاثرین کے بیانات قلم بند کر لیے۔ اب آپ کے واٹس ایپ محفوظ بنیں گے۔ عام عوام، سرکاری ملازمین اور افسران کے واٹس ایپ محفوظ بنانے کے لیے حکومت پاکستان متحرک۔ موبائل فونز کی سیٹنگ میں پرائیویسی پالیسی کی 2 اسٹیپ تصدیق کو بھی بحال کرنے کی تجویز۔ کمشنر بہاولپور نے ملازمین کو واٹس ایپ پر پرائیویسی پالیسی اختیار کرنے کے احکامات دیے۔ بہاولپور میں ٹرینوں کے سٹاپ کم کرنے کے بعد اوپن ٹکٹ ختم، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ ریزرویشن ٹکٹنگ حاصل کرنے والے مسافروں کی لائنیں لگ گئیں۔ دوسری جانب ریلوے اسٹیشن سے وابستہ رکشہ ڈرائیورز کا سواری نہ ملنے پر احتجاج۔ ریلوے اسٹیشن پر تمام سٹاپ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور میں کپاس کی فصل پر مختلف بیماریوں کا حملہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور محمد شفیق نے کہا کہ گلابی سنڈی کے کنٹرول کے لیے کاشتکاروں کو آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی۔
काश्तकार बीमारी को देखकर अंधाधुंध स्प्रे न करें, ज्यादा स्प्रे फसल के लिए नुकसानदेह है। रहीमयार खान में 5,39,000 एकड़ पर कपास की फसल जेरे काश्त। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन ने कहा कि कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला काबिल कंट्रोल है। अगर बारिश हुई तो सफेद मक्खी का तदारुक यकीनी हो जाएगा। जिला में कपास की फी एकड़ पैदावार बेहतर होगी। जहानिया नहर लोअर बारी दोआब में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे-आब, मुल्का आबादियों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ। इमदादी टीमों ने कार्रवाई करते हुए नहर बंद करा दी। शगाफ पुर करने का काम भी जारी। एसडीओ इनहार ने कहा कि शाम तक शगाफ को पुर करके पानी की रवानी बहाल कर दी जाएगी। तौंसर शरीफ में बरसाती नाला संखड़ में सैलाबी रेला। एक बार फिर जेरे तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवार गिर गई। 1 अरब रुपए की लागत से जारी मंसूबों को नुकसान पहुंचने का खतरा। मंसूबों को बचाने के लिए मुस्तकिल बंद बांधने तक अरबों रुपए जाया होने का खदशा पैदा हो गया। मियांवाली पिपला के इलाके अलुवाली में चालू सीवरेज लाइन का पाइप टूट गया। करीब नस्फ इलेक्ट्रिक पोल के गिरने का खदशा पैदा हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई, इलाका मकीन परेशान। कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त दे दिए, 2 रोज गुजर गए, इकदाम नहीं किए जा सके। सरकारी इदारे बगैर बिल अदा किए बिजली इस्तेमाल करने के आदी बन गए। जिले हुकूमत समेत जो जितना बड़ा इदारा उतना ही बिजली की तकसीमकार कंपनी मैप्को का डिफॉल्टर निकल आया। वासा जेल और जिले हुकूमत करोड़ों के नादहिंदा। वासा 33 करोड़, जेल 4 करोड़ 10 लाख और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। मियांवाली में जेरे तामीर रोड में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। वजीर आजम कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी का रोही की खबर पर एक्शन। चशीमा गला खेल रोड का मुआयना करने पर पहुंच गए। जेरे तामीर रोड के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। कोऑर्डिनेटर का नाकिस मटीरियल और नाकिस तामीर पर इजहार बरहमी। अफसरान की सरजनिश की, कहा हुकूमती खजाने को टीका लगाने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। मुल्तान की डिविजनल इंतजामिया का टाइगर फोर्स की आवाम में वाज़ेह शनाख्त देने का फैसला। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का टाइगर फोर्स के लिए कार्ड्स और जैकेट फराहम करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ख्वाजा मोहम्मद उमैर फोकल पर्सन। टाइगर फोर्स ने कहा कि जल्द यूसी लेवल पर किट डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज हो जाएगा। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स को महंगाई कंट्रोल करने का टास्क सौंप दिया। कमिश्नर का जखीरा अंदोजों, गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का हुक्म। कहा कि मुश्किल हालात में अवामी मसाइल का फायदा उठाने वाले किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। महफूज खुराक और म्यार के निफाज के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। चिकन सेल सेंटर, सोडा वाटर, ग्रेविनेट और दीगर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 301 किलो मुज़र सेहत गोश्त, 100 लीटर मशरूबात, 75 लीटर शीरा, 106 लीटर वेस्ट ऑयल और 60 किलो बेकरी आइटम सेल्फ किए गए। मुतादिद दुकानें सील और जुर्माने भी आयद किए। मियांवाली कुंदिया बाजार का सीवरेज सिस्टम भी नाकारा। मुख्तलिफ बाजारों को मिलाने वाली मेन गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। जाबजा गंदगी के ढेर, ताफुन और बदबू फैलने लगा। राहगीरों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। एमसी इंतजामिया का कहना है कि फंड की कमी के बाद सीवरेज सिस्टम को ठीक नहीं करवाया जा सकता। उधर डेरा गाजी खान ब्लॉक के और एल की दरमियानी रोड सीवरेज के पानी से भर गई। खानेवाल में रोजगार की तलाश में खड़े मजदूरों का एहतजाज। कहते हैं महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, रोजगार मिलता नहीं। हुकूमत ने गरीब मजदूर से मुंह का निवाला भी छीन लिया है। यही हालात रहे तो गरीब बच्चों समेत भूख से मर जाएगा। भक्कड़ में गर्मी से सताए शहरियों के लिए लोड शेडिंग सब्र का इम्तिहान बन गया। शहरी इलाकों में 10 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी से लोग निढाल, कारोबार ठप। शहरियों को मुश्किलात। अवाम ने इंतजामिया से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान सोशल वेलफेयर जिले बैतुल माल कमेटी की जानिब से डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड का इजलास 3 माह से ताखीर का शिकार। खुसूसी अफराद माजूरी सर्टिफिकेट से महरूम हो गए। डिसेबिलिटी बोर्ड की मीटिंग कोरोना वायरस के बायस ताखीर का शिकार हुई।
محکمہ ایکسائز بہاولپور کا ٹیکس وصولی کے خسارے سے بچنے کے لیے نیا اقدام، گاڑی اور پراپرٹی ٹیکس یکمشت ادا کرنے پر 25% سے زائد چھوٹ دینے کا فیصلہ، شہری گھر بیٹھے ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ ایکسائز نے باقاعدہ آن لائن ایپ بھی متعارف کرا دی ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ملتان میں ویسٹ بن نصب کرنے کا کام تیز کر دیا۔ نارنجی کلر کی دیدہ زیب ویسٹ بن مصروف مارکیٹوں اور اہم شاہراہوں کے اطراف میں نصب۔ سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان نے 27 شاہراہوں اور مارکیٹ کی نشاندہی کی۔ کہا شہر کی 13 مصروف مارکیٹوں میں 160 ویسٹ بن نصب کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ محکمہ تعلیم پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن میں تیزی لائے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے اجلاس میں پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے تمام زیر التواء کیسز نپٹانے کا حکم دیا۔ تحصیل مانیٹرنگ کمیٹیوں کی تعداد بھی بڑھانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ رجسٹریشن کے وقت بلڈنگز، اکیڈیمک اسٹاف کی تعلیم اور ان کی تنخواہ کو میرٹ پر رکھا جائے۔ بہاولپور میں ایچ ای سی کا یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے طلبہ کی سہولت کے لیے احسن اقدام، ویل چیئر فیز 2 کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ معذور طلبہ 10 جولائی تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی رہ جانے والے طلبہ حتمی تاریخ کے بعد 1 ماہ تک بھی اپلائی کر سکیں گے۔ قائد اعظم میڈیکل کالج اور وکٹوریہ اسپتال بہاولپور میں سیکیورٹی صورتحال، چوری کی وارداتوں کے بعد انتظامیہ نے سیکیورٹی بڑھانے کی ٹھان لی۔ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اقدامات شروع، سیکیورٹی کیمروں سمیت مختلف مقامات پر گارڈ کی تعداد بڑھائی جانے لگی۔ سی ای او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر ارشد ملک کا شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، ایم ایس شہباز شریف ہسپتال کے ہمراہ تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا کورونا کے ساتھ ساتھ دیگر مریضوں کو صحت کی بہترین سروسز کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ جام آفتاب کا شہر کے گنجان آباد علاقوں کا دورہ، میونسپل کارپوریشن کے افسران کے ہمراہ شہر میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ مظفر گڑھ قصبہ بسیرا میں ایک ہی دکان پر تیسری بار چوری کی واردات، چور موبائل شاپ کی چھت پھاڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اڑے۔ پولیس گزشتہ 2 وارداتوں کی ایف آئی آر کے باوجود چور نہ پکڑ سکی۔ متاثرہ دکاندار کا کارروائی کا مطالبہ۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان کی خانیوال میں کارروائی، بلاک آفیسر عبداللطیف رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں وزیر احمد نامی شہری نے درخواست دائر کی تھی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزم عبداللطیف کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ بہاولپور میں خیرپور سرکل کی اشتہاری مجرموں کے خلاف کارروائیاں جاری، تھانہ عنایتی نے 28 سال سے روپوش اے کیٹیگری کے اشتہاری مجرم دلاور کو گرفتار کر لیا۔ چوکی گوٹ شاہ محمد پولیس کی بھی کارروائی، 11 سال سے روپوش اشتہاری مجرم مظہر عباس گرفتار، ڈی پی او صہیب اشرف کی مقامی پولیس کو شاباش۔ ڈی جی خان بارڈر ملٹری پولیس کی کامیابی، 7 سال بعد دوہرے قتل کا ملزم بلوچستان سے گرفتار۔ چیف بارڈر ملٹری پولیس حمزہ صالح کے بلوچستان حکومت سے رابطے پر ملزم پینت خان بزدار کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم 2 افراد کو قتل کرنے کے بعد بلوچستان میں فرار ہو گیا تھا۔ سوشل میڈیا کی خبر پر ڈی پی او ندیم عباس ان ایکشن، جتوئی میں ڈی پی او ندیم عباس رات گئے منشیات برآمدگی کیس کی چھان بین کے لیے تھانہ میر ہزار پہنچ گئے۔ بزرگ اللہ بخش پر غلط مقدمہ کے اندراج پر ایس ایچ او، تفتیشی افسر اور کانسٹیبل پر مقدمہ درج۔ ایس ایچ او تھانہ میر ہزار کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ بہاولپور میں کرونا وائرس کے بادل چھٹنے لگے، 24 گھنٹوں کے دوران 384 افراد نے وائرس کو شکست دے دی۔ صحت یاب افراد کی تعداد 1078 ہو گئی۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے سپاہیوں کو خراج تحسین، سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد حسن رضا کی سربراہی میں پولیس لائنز میں تقریب۔ ڈسٹرکٹ پولیس، ایلیٹ فورس اور پنجاب کانسٹیبلری کے قرنطینہ ڈیوٹی سر انجام دینے والے 247 جوانوں کی شرکت۔ سی پی او ملتان نے جوانوں میں حوصلہ افزائی کے لیے 10 لاکھ روپے سے زائد کیش ریوارڈ تقسیم کیا۔
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस का शिकार। मुल्तान में तहरीक इंसाफ लेबर बैंक की जानिब से वजीर खारजा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीब। सीनियर नायब सदर पीटीआई सज्जाद सियाल की खुसूसी शिरकत। पार्टी कारकुनान और लेबर बैंक के रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक हुई। मुल्तान में डिविजनल इंतजामिया कोरोना के साथ शहरियों को कोंगो वायरस से बचाने के लिए सरगर्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जानवरों के लिए स्प्रे पॉइंट कायम करने का फैसला। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मंडियों की लेआउट रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद उल अजहा के सिलसिले में तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने ईद से कबल कंपनी की तमाम गाड़ियां ऑन रोड करने की हिदायत कर दी। सीईओ अब्दुल लतीफ खान का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वर्कशॉप का दौरा। गाड़ियों और कंटेनर्स की मरम्मत के काम का जायजा लिया। सीईओ ने ईद से कबल 30 कंटेनर्स की मरम्मत का हदफ भी दे दिया है। मुल्तान में कोरोना से बचाव के लिए इकदामात। ईद के मौके पर मुसाफिरों के रश के पेश नजर लारी अड्डे की तमाम सड़कों, पार्किंग एरियाज और बस स्टैंड को क्लोरीन मिले पानी से धो दिया गया। रेस्क्यू 1122 के बाउजर्स ने डिसइंफेक्शन के अमल में हिस्सा लिया। मुल्तान में 2 हफ्ते की ट्रैफिक आगाही मुहिम शुरू। अजीज होटल चौक पर शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में स्मोक से बचने के लिए मास्क तकसीम किए। ट्रैफिक यूनिट की जानिब से शहरियों को पैम्फलेट भी दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में हेल्थ एडवाइजरी कमेटी तश्कील। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर सायरा शमूम चेयरमैन, मजहर इकबाल जगलानी, रहमतुल्लाह खान समेत 7 अफराद कमेटी का हिस्सा होंगे। मलिक उमर फारूक, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडवाइजरी बॉडी के चेयरपर्सन मुकर्रर। बॉडी के 6 मेंबर्स को भी नामजद कर दिया गया।